تشریف رکھیں. تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. اب میں بلا تاخیر اپنے آج کی تقریب کے اسپیشل گیسٹ، ریاست پاکستان کے خصوصی مہمان، ہم سب کے مہمان، ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک صاحب کو باقاعدہ آپ حضرات سے خطاب کی دعوت دینے کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں. سفیر امن، اتحاد امت کے داعی، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، خطیب عالمگیری تاریخی بادشاہی مسجد محترم جناب حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب حفیظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے اسپیشل مہمان، اسپیشل گیسٹ کو دعوت خطاب دیں. تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب، خطیب بادشاہی مسجد لاہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا سلام کا جواب زور سے دیں، ذرا ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلے عالیان لاہور کیسے سلام کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آج ہم اس شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں. آج ہم اس داعی کا اور مبلغ کا استقبال کر رہے ہیں جن کو ساری دنیا میں ویلکم کیا جاتا ہے، محبتیں دی جاتی ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے. میری مراد میرے بہت ہی پیارے بھائی، برادر، محترم المقام ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک صاحب، جو صرف اور صرف یہ نہیں کہ عالم اسلام کے مبلغ ہیں، بلکہ عالم اسلام کے ہر دل کی وہ دھڑکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کر بتاؤ، ہے؟ ہلا کر بتاؤ، ہیں؟ اور یہ میسج آف پیس، ایمبیسڈر آف پیس، محبتوں کا پیغام، عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور میں آج آپ کا تاریخی استقبال اس چیز کی غمازی کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان اور ہارٹ آف پاکستان، پاکستان کا دل،
لاہور آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مولانا زبیر صاحب بیٹھے ہیں، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو یونٹی کا پیغام، وحدت کا پیغام، انٹرفیتھ ہارمنی کا پیغام آپ ہر جگہ دے رہے ہیں۔ آج میں اپنی اسٹیٹ کا، اپنی حکومت کا، اپنی گورنمنٹ پاکستان کا، پنجاب گورنمنٹ کا، سب کا مشکور ہوں کہ آج ہمارے درمیان اسٹیٹ گیسٹ پاکستان، جس کو ہماری حکومت نے اسٹیٹ گیسٹ بنایا ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں جو ہے ایک پیس ہو، امن ہو۔ اور آج غزہ کا مسلمان بھی تمہیں پکار پکار کر آواز دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ سے دعا ہے غزہ کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، کہو آمین، ذرا اونچی کہو آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بند فرمائے اور ہماری اور پوری امت اسلامیہ کی مدد فرمائے، اور فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں، آپ کو پتہ ہے لاہور استقبال کرنا جانتا ہے، علامہ صاحب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ تو آؤ پھر ہم اس شخصیت کو اب دعوت دینے جا رہے ہیں، کس کو؟ جو عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ 6 مہینے پہلے قطر میں جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بہت متاثر ہوا۔ ہمارا بہت پرانا ان سے تعلق ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کو پاکستان سے محبت ہے، اور پاکستان کے لوگوں تم بتاؤ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے تمہیں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں اب کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے نہیں اعلان، دیکھو میری بات سنو، منظم طریقے سے ہم نے رہنا ہے۔ ابھی ان کی تقریر کو سننا ہے، ابھی ان کے جو سوال و جواب آپ نے کرنے اس کا وہ جواب دیں گے۔ طبیعت بھی ان کی ناساز ہے، مگر ہماری کوشش ہے کہ وہ آپ کے سامنے بات کریں۔ آئیں، کھڑے ہو جائیں، آج ہم ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں۔ وہ قرآن پر اور موضوع قرآن پر بولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ بیٹھے یہ عالیان لاہور ہیں، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ذرا ہاتھ ہلا کر بتاؤ کہ ہم عالم اسلام کے اس مبلغ سے، جن کا نام ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک ہے، ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو لگاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر۔ اور نہیں، فلسطین کے مسلمانوں تک آواز جائے کہ آج بادشاہی مسجد لاہور میں ایسا زبردست مجمع ہے کہ عالیان لاہور نے بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم عالم اسلام کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، ہم غزہ کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیں، نعرہ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ محبت کا اجتماع ہے۔ یہ عالمگیری بادشاہی مسجد جو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بنائی تھی، آج وہ مسجد کے لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔
نہیں آئی، وہ اس طرف بھی جانی چاہیے. آپ کو پتہ نا ہمارا ہمسایہ جو ملک ہے، نعرہ تکبیر، میرا تیرا رشتہ کیا، میرا تیرا رشتہ کیا، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قائم رکھے. ڈاکٹر صاحب یہ محبتیں آپ نے لے کے جانی ہیں. اب میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ سے اظہار خیال کریں. یہ یونٹی کا سفیر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وحدت کا سفیر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، انٹرفیتھ کا سفیر ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. ایمبیسڈر آف پیس جناب محترم ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک. میں اس موقع پر ڈاکٹر صاحب ہمارے خواجہ سلمان صاحب بھی آئے ہیں، ہمارے اور بھی منسٹر بلال صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر رضا صاحب ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آئے ہم ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور میں بلا رہا ہوں اس شخصیت کو، جناب محترم ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک. آپ بیٹھ جائیں، بیٹھیں گے تو ڈاکٹر صاحب تقریر فرمائیں گے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی چاہتے ہیں بڑا پرسکون ماحول چاہیے، منظم ماحول چاہیے. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں، آگے والے بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. شور نہ بچائیں بھائی، بیٹھ جائیں. اتنی تعریف آپ کی محبت کی ان کو پہنچی ہے. بیٹھے بھی بیٹھے بھائی، آپ بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، پیچھے والے بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم مولانا سید عبد الخبیر آزاد، امام اور خطیب بادشاہی مسجد، منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف ٹرانسپورٹ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. میں اسٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، دیکھیے لاہور، پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے. تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے، کون زیادہ محبت کرتا ہے، ذاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی ذاکر نائک سے. آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے، کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے. خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے، ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے.
I love you too. میری خواہش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی، اور اللہ نے وہ مراد، وہ خواہش تقریباً 2 ہفتے پہلے پوری کی، اور آج میں لاہور میں ہوں، اور میں بے حد خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت۔ The Quran a global necessity۔ القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ ویسا تو بہت سی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، نام سے صرف 4۔ لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے۔ جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل، اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی، اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور یہ پیغام ہے سمجھداروں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لیے۔ وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو چاشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21،
کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پہلے نبی آئے, پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے, وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے. ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے عالموں کے لیے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت, آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن. قرآن مجید is the future world constitution. وہ دنیا کا دستور ہے. قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں. یہ ایک عالم کے لیے پیغام ہے. یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا. یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے, اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے حق کا پیغام ہے. قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں. قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں, کوئی بھی مشین خریدتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول. اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ, انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول, ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین, جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے, تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ, سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں, انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید.
قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے، ہدایت نامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور کراچی میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ لوگ نے سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے ایک چٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری تقریر شروع ہوئیں گی تو پیچھے کون نہیں جائیں گا، کیونکہ پیچھے بیک ڈراپ ہے. تو میں التجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے. پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا پر سب لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے. تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تعلیم مار رہے سب لوگ، لاہور کے لوگ. انشاءاللہ پبلک میرے آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں، برابر نا؟ انشاءاللہ. تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے. جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے، اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے، اتنے اچھی گاڑی لیں گے، پین پہنیں گے، جوتے پہنیں گے، جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا. افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان کے، کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا. اکثر ہم کیا ہے، ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خود غرض ہوتے، کچھ لوگ سوسائٹی سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ نیبر سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ پاور سینٹرڈ ہوتے، کچھ لوگ فیم سینٹرڈ ہوتے. انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹرڈ. کون سا سینٹر؟ اللہ سینٹرڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 51 آیت نمبر 56 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت. اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں، اللہ کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پرہیز کرنا چاہیے، اگر ہم پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت. ہمارا خالق کون ہے؟ بے شک اگر آپ کو کہا جائے گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کون ہے؟ سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. یہ سب سے مختصر سا جواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے. اس کی تعریف تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں، اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سمندر اور 7 سمندر ملا کے شے بنا دیں گے، انک بنائیں گے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ، ٹچ سٹون. آپ سونے کو جاننے کے لیے، سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے، یا سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. سورہ اخلاص اللہ کو پہچاننے کا تلسمہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے. مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمی کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ، کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک نہیں ہے، لیکن رجنیش سے بھد کہیں گے نہیں وہ ایک ہے. ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے آیت پہ، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، صمد ہے، ایبسولوٹ انٹرنل. کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی، رجنیش کو استھما تھا. سوچ سکتے خدا کو استھما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں، ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. اپنا ایک نیا ولیج
ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ جمی چپالے کو آگے نہیں آنا چاہیے. کہ جمی چپالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہے, پیچھے لے کے جاؤ. آپ پورے کیمرے کو کاٹ رہے آگے. یہ بیسک چیز پتا نہیں آپ کو. کبھی بھی سینٹر لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسک ہے. کبھی بھی آپ کا کیمرہ سینٹر لائن پہ کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے فائدے کے لیے باقی 10 کیمروں کو کراس کرا رہے. آپ کا ٹیم ورک ہونا چاہیے نا. ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے کہ دعوت جب کروڑوں تک جا رہی ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے کروڑوں لوگ دیکھ رہے, یہ بھائی صاحب اپنے ایک شاٹ کے لیے 10 کیمروں کو خراب کر رہا ہے. اس کا شاٹ اچھا آئے گا لیکن 10 کیمرہ گئے پورے. جزاک اللہ. تو رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوورز کو ختم کر لیں گے. اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رجنیش آتے ہیں ہندوستان میں, مہاراشٹر میں, اور اپنا ایک نیا سینٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونا میں. اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے, سمادھی پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے اوشو بھگوان رجنیش never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن اس زمین کے شہر وزٹ کر گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو 21 ممالک میں انٹری نہیں, 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزٹ کرنے آ رہے, اس زمین پہ آ رہے گھومنے کے لیے, اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے. اور یہ آخری ٹیسٹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیئر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مثال کے طور پہ اگر کون کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر نام سنیں گے آپ نے, جس کو مسٹر یونیورس کا ٹائٹل ملا تھا, مسٹر ورلڈ, آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے, اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے دنیا میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 بار ہو, لاکھ بار ہو یا کروڑ بار ہو, وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے.
ہم جانتے رجنیش کی ایک آنکھ تھی، دو آنکھ تھی، ایک ناک تھا، دو کان تھے، دو ہاتھ تھے، سفید داڑھی تھی۔ اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفینیشن۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے۔ اسی لیے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے، اور اللہ کا ذکر آپ اگر دیگر مذاہب پڑھیں گے، بھلے دیگر مذاہب کی کتاب آخرت تک نہیں ہے، لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے، بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے، پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہے۔ چاہے بائبل پڑھو، چاہے تورا پڑھو، چاہے وید پڑھو، چاہے دھما پٹ پڑھو، چاہے اویستا پڑھو، یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اہل کتاب سے، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم جب کبھی بھی غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کیا ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شہادت دیتے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل کتاب، یہود و نصارہ کے لیے، لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پہ لاگو ہے، صرف غیر مسلمان نہیں۔ اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے، ہمارے وہاں کئی گروہ ہے، کئی فرقے ہیں، کئی ادارے ہیں، اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم مسلمان آپس میں وہ 2%، 3%، 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے۔ ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اور میں اس تقریر کی شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے وہ آیت کی تلاوت کی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ ہم اس بات کی طرف، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو اولی الامر، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا۔ لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ حاکم ہیں، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے،
وہ آیت ختم نہیں ہوتی. ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول, اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے, دو عالم میں ٹکراؤ ہے یا دو مولانا میں ٹکراؤ ہے یا دو حاکم میں ٹکراؤ ہے, تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اطیع اللہ اطیع الرسول. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے, کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو, تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت, خلفاء راشدین کے وقت, صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے. 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز, اندھیرا دور. کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے, مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان دنیا کی چوٹی پہ تھے. اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے, کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے. 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں. 2 بلین. اپنی حالات کیا ہے؟ ہم پیٹے جا رہے, ہم کو لوگ فٹ بال کی طرح استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. کیا حال ہے ہمارا غزہ میں؟ لائف جینوسائیڈ, پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے, اور دنیا بھر میں لائف ٹیلی کاسٹ, اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاگ کی طرح ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ عمل کرنے لگے, انشاءاللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر 1 ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 48 اور سورہ نساء میں سورہ نمبر 116, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ اگر آپ دیگر مذاہب کی کتاب کو بھی پڑھیں گے, میں نے ایک تقریر کی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن, خدا کا تصور دیگر مذاہب میں, اور میں ثابت کیا ہوں دیگر مذاہب کا حوالہ, دیگر مذاہب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے, کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں گے دیگر مذاہب کو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک.